نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہمارے لیکچر کا آغاز ہم سورہ زخرف سے کریں گے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، لیکن کسی خاص روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مکی ہے یا مدنی، لیکن جیسا ہے کہ جو مضامین ہوتے ہیں اس پر غور کر کے جو مفسر ہیں یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ سورہ کہاں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے مضامین پہ غور کریں گے تو اس کا زمانہ نزول بھی جو ہم نے اس سے پہلے صورتیں پڑھی، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی زمانے کی سورہ ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اچھا، اس کا نزول اس وقت ہوا جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور ہر لمحہ وہ اپنی محفلوں میں اس طرح کے مشورے کیا کرتے تھے کہ کس طرح سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 89 آیات ہیں، اس میں 7 رکوع ہیں اس سورہ میں، اور اس سورہ میں پورے زور کے ساتھ قریش اور اہل عرب کے ان جاہلانہ عقائد پر تنقید کی گئی ہے جن پر وہ اصرار کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ چلیں ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ کیا قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آیت نمبر 3 میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے سمجھا کہ قرآن کو عربک لینگویج میں کیوں بنایا گیا، کیونکہ جو مرکزی ایک علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے، تو پوری دنیا کا اگر مرکزی علاقہ دیکھا جائے تو ہم سارے مسلمانوں کے لیے مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مکہ میں جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ عربک ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عربک لینگویج ہی ہماری لینگویج ہوگی جب ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے سارے ریزنز کو اگر دیکھا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو رسول کا انتخاب کیا وہ عربی تھے، ٹھیک ہے، اور کیوں قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ عربی میں نازل ہوا، اور اس کتاب کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ام الکتاب میں سے ہے، ہمارے پاس بہت بلند اور بالا بہت حکمت والی کتاب ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ام الکتاب میں سے، ام الکتاب سے مراد کیا ہے؟ ام الکتاب سے مراد ہے اصل کتاب۔ اصل کتاب یعنی وہ کتاب جس سے تمام انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی، جو کتابیں نازل ہوئیں، وہ یہ ایک جو سورس ہوتا ہے نا، مین سورس ہم کہتے ہیں، ایک مین سورس ہوتا ہے جس سے پھر باقی ساری کتابیں آئیں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے تورات دی، اسی ام الکتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، اور بھی بہت ساری جتنی بھی کتابیں رسولوں کو دی گئیں وہ ساری اسی میں سے، جسے ہم لوح محفوظ کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسا بھی وقت آیا، جیسا بھی نبی آیا، جو بھی قوم رہی، اس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے جس رسول کو اللہ نے کتاب دینا تھی، اسی ام الکتاب میں سے، اسی لوح محفوظ میں سے اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں، جس زبان کا وہ نبی رہا، جس زبان کا وہ رسول رہا، اسی کے اکارڈنگ اس میں سے تھوڑا 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 کر کے اللہ تعالیٰ نے دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی مضمون کو سورہ شعراء میں آیت نمبر 192 سے 196 میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرمایا ہے کہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ صاف صاف عربی زبان میں ہے، اور یہ اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی
موجود ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں، کیا ہم اس ذکر کا رخ تمہاری طرف سے اس لیے پھیر دیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو کتاب ہے، یہ قریش جو مکہ ہیں ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یہ ایک عظیم و شان نعمت ہے جو تم پر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم اگر اس کی ناقدری کرو گے، تم اس سے روگردانی کرو گے، تو کیا تمہارے اس رویے کی وجہ سے اس نعمت کو ہم اٹھا لیں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ابھی تو ہم تمہیں مہلت دیں گے تاکہ تم اس کتاب کو اچھے سے سمجھ سکو، اس کتاب کو تم پڑھ سکو۔ اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پہلوں میں سے بھی، اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو ان سے بہت زیادہ بڑھ کر تھے قوت میں، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے تم کیا چیز ہو، تمہاری کیا طاقت ہے، تمہاری کیا قوت ہے، تم سے پہلے تو کئی قومیں ایسی گزر چکی ہیں جو بہت زیادہ قوت میں تھیں، اور جیسے قوم عاد، قوم ثمود ہم پڑھ چکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 9، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو وہ لازماً کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جو مکہ کے جو قریش تھے وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ جانتے تھے کہ ایک ہستی ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ لات منات عزا کو تو وہ شریک ٹھہراتے تھے، ان کو اللہ نہیں، ان کو رب نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا کون ہے، تو وہ کیا کہہ دیں گے؟ وہی ہستی ہے جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ دیکھیں وہی بات جو میں ابھی آپ لوگوں سے لیکچر شروع ہونے سے پہلے کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اگر آپ غور کریں گے تو بس غور کرتے ہی جائیں گے، ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے، صبح شام، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ہر لمحہ اللہ کی قدرت کو یاد کیا کریں۔ جب کبھی آپ لیٹیں اور آسمان کو دیکھیں تو ستاروں کو دیکھ کے اللہ کی قدرت دیکھا کریں۔ جب ہم چلتے ہیں تو یہ راستے ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں، میں کہاں بیٹھی ہوں، آپ کہاں بیٹھیں، یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے کہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک چیز پہ غور و فکر کیا کریں، سوچا کریں کہ اللہ تیری قدرت کتنی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے، اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، تو اس سے ہم نے مردہ زمین کو اٹھا کھڑا کیا، اسی طرح ایک روز تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پانی ہمیں دیا، بارش جو کی، وہ بھی ایک مقرر ایک انداز کے مطابق کی، ٹھیک ہے؟ کہیں پہ بارش کم ہوتی ہے، کہیں پہ زیادہ ہوتی ہے، یہی بات جو میں بھی آپ سے کر رہی تھی۔ اور اس کے تھرو ہوتا کیا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین سے جو فصل اگتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہمیں نباتات ملتے ہیں، وہ ایک زمین کیا ہوتی ہے؟ ایک مردہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ جو کفار مکہ تھے وہ اس بات کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح سے مردہ زمین سے واپس سے آپ دیکھیں کس طرح سے جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ نباتات اگ جاتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی ہم زندہ نکال لیں گے۔ آیت نمبر 12، اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں اور چوپائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ آیت نمبر 13، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر اپنے رب کے انعام کا ذکر کرو جبکہ تم ان کے اوپر جم کر بیٹھ جاؤ، اور تم کہو، کیا کہو؟ جب ہم سواری پر بیٹھ جائیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ سواری کی دعا ہے جو الحمدللہ میں امید کرتی ہوں کہ سب کو ہی یاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم سواری پہ بیٹھیں، آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں یہ دعا یہاں پر موجود ہے کہ جب سواری پر بیٹھیں ہم یہ دعا کریں۔ آج اس کا مطلب بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، کیا ہے کہ تم کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم تو انہیں قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 15، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک جز ٹھہرا دیا،
یقیناً انسان بہت ہی کھلا ناشکرا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اولاد کی بات کی جا رہی ہے۔ اولاد کیا ہے؟ انسان کا جز ہوتا ہے، اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے، آدمی کا بھی اور ایک عورت کا بھی، اس سے مل کر ہی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا دیا، یعنی اس کا ایک جز ٹھہرا دیا۔ کتنا ناشکرا ہے انسان جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ یہاں ہمارا پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا، سیکنڈ رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ کیا اس نے بنا لی ہیں اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں اور تمہیں پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور غم کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا تم نے اگر میرے لیے اولاد بنائی بھی تو بیٹیاں بنا دی۔ لات منات عزا وہ کیا سمجھتے تھے؟ بیٹیاں ہیں اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے تم نے بیٹیاں بنا دی، اور اگر تم میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے بیٹی ہوئی ہے تو تمہارے چہرے کی رنگت ہی اڑ جاتی تھی۔ اس زمانے میں بیٹی کا پیدا ہونا بہت غلط سمجھا جاتا تھا، لیکن اگر ہم آج دیکھیں، آج کا بھی یہی زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ خود عورت ہوتے ہوئے اگر اس کے گھر میں پوتی پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں ارے پوتا ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ یہی ماحول آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، لیکن اب ہم اس ایکسٹریم پر نہیں جاتے کہ اپنی بیٹیوں کو ہم دفن کر دیں۔ ابھی یہ نہیں ہوتا، لیکن کتنی بچیاں ہیں جنہیں اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو انہیں گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ہے، ابھی بھی ہے یہ سسٹم، بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جبکہ بیٹی کا پیدا ہونا تو نعمت ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہو جاتی ہے تو تمہارے چہرے پر تو سیاہی چھا جاتی ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے حصے میں بیٹیاں دے دیں جو زیوروں میں پالی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا دو حصے ہیں، الگ الگ سمجھتے ہیں۔ زیور، اب یہ ہے نا کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیور پوری طرح سے الاؤ کیا ہے، بس اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ جو زیور پہن رہی ہے وہ اپنی زینت اپنے محرم کو دکھائے گی، ٹھیک ہے؟ ادروائز زیور پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی سا بھی میٹل ہو عورت پہن سکتی ہے۔ ہاں، اگر وہ سونا پہنتی ہے تو اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنا ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن زیور پہننے کی پوری طرح سے اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ بہت ساری احادیث ہیں، کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گی۔ مسند احمد کی 11627، سنن ترمذی کی 637، مشکات المصابیح کی 4341، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ زیور پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس میں زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ اگر آپ سونا پہنتے ہیں تو آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک دوسری چیز یہاں پر کیا آئی ہے، اور بحث اور حجت میں وہ اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بحث میں پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنی بحث پوری طرح سے نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کمزور بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی بات جو ہم بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ عورت اگر اپنی طرف سے لڑنے بھی جائے، اگر اپنی طرف سے لڑنے کے لیے کھڑی بھی ہوتی ہے تو وہ قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے لیے مجھے بیٹیاں دے دی ہیں جو کہ بحث اور حجت میں اپنا مدعا بھی پوری طرح سے واضح نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 19 دیکھتے ہیں، اور ان نے فرشتوں کو جو کہ رحمان کے مقرب بندے ہیں اس کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ان کی یہ گواہی کہ فرشتے مؤنث ہیں لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ جو اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ مؤنث ہیں؟ کس نے کہہ دیا؟ آپ دیکھ رہے تھے کیا اس وقت؟ اور آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہو، آپ لوگ جو کہہ رہے ہو کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ مؤنث ہیں، آپ کی یہ ساری باتیں لکھ لی گئی ہیں اور آپ سے پھر اس بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں، وہ تو محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ جو قریش مکہ تھے وہ بہت حجت بازی کیا کرتے تھے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اگر اللہ چاہتے تو ہم ایسا نہ کرتے،
ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کوئی کام کر رہے ہیں تو اگر اللہ کی اس میں مرضی شامل نہ ہوتی تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ہم فرشتوں کی عبادت کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، آج ہم میں سے بھی کئی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ گناہ ہم سے ہوا تو اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم سے نہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس میں اس بات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ آپ اپنی عقل اپنی شعور سے کام لیں. تو یہاں پر یہ کیا کہتے تھے وہ لوگ کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم اس کام کو نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی علمی سند نہیں ہے، وہ تو محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں. آیت نمبر 21 دیکھتے ہیں، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہماری طرف سے ان کے پاس کوئی ایسی کتاب آئی تھی جس میں لکھا تھا کہ تم ملائکہ کی پرستش کرو، ان کی بندگی کرو؟ کیا کوئی دلیل تمہارے پاس موجود ہے؟ یا پھر یہ جو لات منات عزا کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا ان کی طرف سے تمہیں کوئی کتاب ملی تھی جس کے اندر یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز لکھے ہوئے تھے؟ آیت نمبر 22 میں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا ایک راستے پر اور اب ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت یافتہ ہیں. وہی بات جو آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں. اگر ہم کسی رسم و رواج میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، تو ہماری طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ اچھا ہماری دادی تو یہی کرتی آئی ہیں، ہماری نانی تو یہ کرتی آئی ہیں، ابھی کون سا نیا یہ، ابھی تو اسلام کون سا چینج کر دیا آپ نے، یہی تو دین ہے. دین یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر چلے گئے. تو یہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. آیت نمبر 23، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر اور اب ہم انہی کے نقش قدم کی اقتدا کر رہے ہیں. یہی کہتے تھے ہر نبی سے، ہر رسول سے. اس کی قوم نے یہی کہا کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد پر ہی چل رہے ہیں. اور یہ چیز آج تک بھی موجود ہے. آج بھی جو لوگ اپنے رسم و رواج پہ چلتے چلے جا رہے ہیں وہ نہیں ماننے کو تیار ہوتے. آیت نمبر 24، اس خبردار کرنے والے نے کہا کہ خواہ میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. انہوں نے کہا کیا ہم اس کے جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں منکر ہیں. اب جب ان سے کوئی بھی رسول جب ان سے یہ کہتا کہ میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، تو کیا کہتی تھی ان کی قوم؟ ہمیشہ ان کی قوم نے یہ کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کو ہی مانیں گے اور آپ جو بھی کچھ لے کر آئے ہو، جو بھی کتاب لے کر آئے ہو، جو بھی ہدایت لے کر آئے ہو، اس کو ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں. اب دیکھیں 3 سے 4 آیات ہیں جو اسی بات پر مشتمل ہیں کہ جب بھی کسی رسول نے سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو ہی مانتے چلے آئے ہیں. آیت نمبر 25، تو ہم نے ان سے انتقام لیا تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. یہ ایک بار تو نہیں ہوا نا، ہمیشہ ایسا ہوا. قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، ہر قوم کے ساتھ یہی ہوا کہ جب انہوں نے جھٹلایا اپنے رسول کو تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا. اور ساری باتیں ان کے سامنے تھی. قوم عاد، قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، وہ سب جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا رکو نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے. رکو نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو، سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو یقیناً وہی مجھے راستہ دکھائے گا. اور اس نے اسی بات کو باقی رکھا اپنے پیچھے اپنی اولاد میں بھی، تاکہ وہ اللہ ہی کی جناب میں رجوع کیے رہیں. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی کہ انہوں نے بھی جب دیکھا کہ لوگ بت پرستی میں انوالو ہیں، ملوث ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم کیوں اس کام میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، یہ تم شرک کر رہے ہو، بلکہ تمہیں تو اس ہستی کی عبادت کرنا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور اس نے اسی بات کو باقی رکھا اپنے پیچھے اپنی اولاد میں بھی. یعنی جب بھی راہ راست سے تمہارے قدم ڈگمگا جائیں تو یہ جو کلمہ ہے اس کی رہنمائی کے لیے موجود رہے اور اسی کی طرف وہ لوٹ کر آ جائیں. اچھا، اب یہاں پر یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر کیوں آیا اس وقت؟ دیکھیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جب بھی وحی کی تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا تھا. تو یہاں پر اس لیے فرمایا گیا کہ جو کفار قریش تھے
ان کی جو بے وقوفیاں تھیں، جو حماقتیں تھیں، وہ پوری طرح سے بے نقاب ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وہ جد الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ جو قریش تھے وہ بھی مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام کے والد، ٹھیک ہے، اور عرب کے جو قریش تھے ان کی جو ایک ریپوٹیشن تھی، ایک عہدہ تھا، وہ کیوں تھا؟ وہ کعبہ کی وجہ سے تھا، اور کعبہ کو مطلب کعبہ کس کے تھرو تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور یہ جو قریش تھے وہ اس کے مجاور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات بتا کے یہ بتانا چاہا ہے کہ دیکھو تم نے کہاں سے یہ شرک کرنا سیکھ لیا، جب ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک نہیں کیا، انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کی ہی بات مانوں گا۔ دیکھیں کتنی گہرائی ہے نا اس بات میں، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کی بات کو مانوں گا، یعنی حق اور باطل کی تمیز کیے بغیر آنکھیں بند کر کے اپنے باپ اور دادا کی تقلید کرنا، اگر یہی درست ہوتا، یہی چیز صحیح ہوتی کہ میں تو اپنے باپ دادا کی ہی بات مانوں گا، تو سب سے پہلے اس بات کو ماننے والا کون ہوتا؟ ابراہیم علیہ السلام ہوتے، کیونکہ ان کے سامنے ان کے باپ موجود تھے جو بت پرستی میں ملوث تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ میں آپ کی بات کو نہیں مانتا۔ آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں، لیکن میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو کچھ ساز و سامان دے دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا حق اور ایک واضح کر دینے والا رسول۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مہلت پہ مہلت دی، ٹھیک ہے، اور اتنی مہلت دی کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو فوراً اس کے اوپر عذاب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ان کو ساز و سامان دیتے ہیں دنیا کا، انہیں عزت دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو بہت عیش و آرام سے گزارتے ہیں، تو وہ کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، جبکہ ان کے پاس ایک واضح ایک رسول آ گیا جو اپنی دلیلوں کو واضح کرتے ہوئے بیان کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے تھے؟ وہ کیا سمجھتے تھے؟ کیونکہ اللہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کر رہا تو ہم تو حق پر ہی ہیں۔ آیت نمبر 30، اور جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کی قوم نے اس کو نہیں سمجھا، نہیں مانا، اور جب بھی وہ کوئی احکام یا کوئی شریعت لے کر آئے یا کوئی دلیل لے کر آئے تو وہ کیا کہتے تھے؟ یا کوئی معجزہ دکھایا، ہر حال میں ان کا یہی کہنا تھا یہ تو جادو ہے اور ہم اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31، اور کہنے لگے کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر۔ اچھا، جو قریش تھے وہ یہ کہا کرتے تھے، پہلے تو کہتے تھے کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ کسی انسان کے اوپر یہ جو قرآن ہے یہ نازل ہوا، رسول جو ہے کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں طول پکڑ رہی ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو صرف تم کو ہی اللہ نے کیوں چنا؟ تم تو ایک غریب سے خاندان میں پیدا ہوئے ہو، نعوذ باللہ، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی رسول اللہ کو بنانا ہی تھا تو کسی عظیم شخص کو بناتے، یعنی یہ دو بستیاں جو مکہ ہے، طائف ہے، وہاں کے جو کوئی عظیم شخص تھے ان کے اوپر یہ قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، مطلب کچھ تو اس کا ایک ریپوٹیشن ہونا چاہیے تھی، ٹھیک ہے، یا ولید بن مغیرہ ہیں، عتبہ بن ربیعہ ہیں، یا پھر طائف میں اروہ بن مسعود، اور اس طرح کے جو سرداروں کے نام تھے، وہاں آپ نے کیوں یہ قرآن نہیں نازل کیا؟ یہ تو ان کے اوپر کیوں نازل کر دیا؟ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 32، کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کا سامان دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے درجات میں فوقیت بھی دے دی، تاکہ بعض لوگ دوسروں کو خدمتگار بنا سکیں، اور آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ نبی کس کو بنانا چاہیے تھا؟ اچھا دیکھیں، نبوت اور وحی تو ایک بہت بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو یہ تک جانتے ہیں کہ ہماری اس رحمت کا حقدار کون ہے۔ رحمت میں مطلب یہ جو دنیا جو زندگی بسر کرنے کے لیے جو عام ذرائع ہیں،
ٹھیک ہے، ان کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے. صرف رسالت کی بات تو بہت بڑی ہو گئی، بلکہ جو عام ذرائع ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہاتھ میں، ہم نے ہی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کو اور ہم نے یہ چیز نہیں دی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت امیر بنایا، کسی کو بہت غریب بنایا. اگر اس کی بناوٹ دیکھیں انسان کی تو کوئی بہت حسین ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، کوئی کم شکل کا ہوتا ہے، کسی کی ہائٹ بہت اچھی ہوتی ہے، کوئی ہائٹ میں بہت کم ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے ہر انسان کو بنایا. کسی کے گھر میں دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، کسی کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر تاکہ بعض لوگ دوسروں کو خدمتگار بنا سکیں. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کتنی الحمدللہ کتنی حساب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی. اگر دنیا کا ہر انسان پیسے والا ہو جاتا تو یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ کیسے چلتا؟ یہ جو مزدور طبقہ ہے یہ کہاں سے آتا؟ کیسے لوگوں کی یہ بلڈنگز کنسٹرکٹ ہوتی؟ ہر انسان ہی اگر انجینئر ہو جاتا تو وہ کس کو آرڈر کرتا کہ بھئی اب تم کو یہ یہاں پہ برکس لگانا ہے، یہ سیمنٹ تم کو یہاں پہ لگانا ہے؟ کس کو بولتا؟ کیا انجینئر پھر خود ہی کرتا یہ کام؟ تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا نا آپ سے لیکچر میں بھی اور لیکچر سے پہلے بھی، اللہ کی قدرت سبحان اللہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی ایک ایک چیز کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے. لیکن اللہ کی قدرت جو ہے نا اس پر آپ مطلب پوری طرح سے اللہ کی قدرت کو سمجھ بھی نہیں سکتے آپ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تاکہ بعض لوگ دوسروں کے خدمتگار بن سکیں. اچھا، یہاں پر جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ امیری غریبی کی تو بات کی، لیکن خاص رحمت کی بات کس سے ہے؟ نبوت سے مراد ہے. یعنی کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو، جو قریش کے جو سرداروں کا تم نام لے رہے ہو، تو تم کیا چاہتے ہو کہ نبوت ان میں سے آنا چاہیے تھی؟ کیا وہ اس لائق تھے کہ ان کو نبوت دی جاتی؟ ہم نے ڈیسائیڈ کیا، ہم نے فیصلہ کیا کہ کس کو رسول بنانا ہے اور ہم اسی کے اکارڈنگ چلتے ہیں. آیت نمبر 33 دیکھتے ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا کفر کرتے ہیں ان کے لیے بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت بھی چاندی کے ہوتے جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی بنا دیتے. اور یہ سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور آخرت کی کامیابی آپ کے رب کے نزدیک صرف اہل تقویٰ کے لیے. کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر ہم چاہتے تو ہم سونے چاندی کے ان کے گھر بنا دیتے جس میں وہ عیش و آرام سے رہتے. ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم انہیں دنیا میں ہر چیز سے نواز دیں. اور آپ دیکھتے ہیں، یہ چیز میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سمجھائی ہے آپ لوگوں کو، کہ کسی انسان کو اگر آپ بہت ویل سیٹلڈ دیکھیں، ویل ٹو ڈو دیکھیں، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ انسان اللہ کا بہت قریبی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہیں، کبھی یہ نہ سوچیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ نعمت پہ جب نعمتوں کا حساب لینے پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ٹھنڈے پانی کا بھی حساب لیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پر؟ جو کامیابی ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ وہ تو آپ کے رب کے نزدیک ہے. اور کس کے لیے ہے وہ؟ اہل تقویٰ کے لیے. یعنی یہ سونے چاندی کے گھر بھی اگر آپ کے لیے بنا دیے جائیں تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سکسس ہے. ٹھیک ہے، سکسس کی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں جس کو ہم نے سکسس سمجھ رکھا ہے. ہم جیسے انڈیا میں ہیں ٹاٹا، برلا، امبانیز، یہ سب کتنے ان کے پاس دولت ہے، ان کے کتنے امپائرز ہیں ان کے. تو کیا ہم انہیں سکسیسفل کہیں گے جن کے پاس ایمان نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے. آیت نمبر 36، اور جو کوئی منہ پھیر لے رحمان کے ذکر سے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بن کر رہ جاتا ہے. جس انسان نے اللہ کی رحمت سے منہ پھیر لیا تو بس یہ سمجھیں اس کے ساتھ اس کا ساتھی جو ہوتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. آیت نمبر 37، اور وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. آیت نمبر 38، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے.
اب دیکھیں ایک شیطانی ساتھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ایک ایسا دوست بھی ہو سکتا ہے جو ہر لمحہ آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈالتا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا تم بالکل ایسا چینج ہو گئی ہو، حجاب میں رہنے لگی ہو، کیا تم دن رات اللہ اللہ کی باتیں کرتے رہتی ہو۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ایک دوست ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے ہی ساتھ رہیں گے تو کیا ہوگا، ہم جہنم کے گڑھے میں چلے جائیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، ہم بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا اور ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت میرا برا ساتھی ہے، اگر ہم نے دنیا میں سمجھ لیا تو ہمارے وارے نیارے ہیں، اور اگر ہم نے نہیں اس کو دنیا میں سمجھا تو قیامت کے دن ہم اس سے کہیں گے تو تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اور جب کہ تم ظلم کرتے رہے ہو تو آج کے دن یہ بات تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا ساتھی بھی آپ کے ساتھ عذاب میں شریک ہے، آپ کا وہ شیطان بھی آپ کے ساتھ عذاب میں شریک ہے تو آپ کا جو کہتے ہیں نا غم بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ وہاں پہ یہ کانسیپٹ نہیں ہوگا کہ آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی جو سزا ہے وہ کم ہو جائے گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں، آپ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں اور آپ سوچیں آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا ایک دوست بھی آپ کے ساتھ ہے تو آپ سوچیں کہ چلے کم سے کم یہ تو میرا ساتھ دے گا، وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 40 دیکھتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اور ان کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، جنہوں نے حقائق کی طرف سے آنکھیں پھیر لی ہیں، بند کر لی ہیں، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں، ٹھیک ہے، تو آپ اندھوں کو دکھانے اور بہروں کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اپنی جان کو نہ کھپائیں، اس غم میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں آج ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ سوال آتا ہے کہ ہم کسی کو بتاتے ہیں وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، کئی ہسبینڈ سننے کو تیار نہیں ہوتے، بیویاں کہتی ہیں ہم کیا کریں، تو آپ کا کام انہیں صرف سمجھانا ہے، ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بہروں کو سنائیں گے یا آپ اندھوں کو راہ دکھانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، وہ تو سب کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو سمجھانا چھوڑ دیں، آپ نے آخری وقت تک انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا ہے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کب انہیں ہدایت دے دیں۔ آیت نمبر 41 تو اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں تب بھی ان سے تو ہم انتقام لے کر ہی رہیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ کچھ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں یقیناً ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ کے رہنے یا نہ رہنے سے جو کام ہونا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ اس دنیا میں رہیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کا جو حال ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تب بھی آپ کے پیچھے ان کی خبر تو لی جائے گی جو ہدایت پر نہیں ہے۔ اچھا، جو کفار مکہ تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے یہ جو مصیبتیں ہیں ان کے اوپر آ گئیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ مصیبتیں ان پر سے دور ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ آپ کے ہونے نہ ہونے سے ان کے اوپر جو مصیبتیں آنی ہیں وہ کم نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 43 تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور ان قریب آپ سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا یہ قرآن جو ہے وہ یاد دہانی ہے، یہ ذکر ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کا ہم ہر لمحہ ذکر کرتے رہیں، اس قرآن کو سمجھیں اور اس کی تلاوت کریں۔ تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے اس کو فالو کرنا، یعنی ہر ایک احکام کو سنیں، سمجھیں اور دین اس کو فالو کریں۔ آیت نمبر 45 چوتھے رکوع کی آخری آیت ہے،
اور آپ پوچھ لیجئے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں سے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور بھی ایسے معبود بنائے ہیں جن کی پوجا کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جو رسول تھے ان سے بھی تو ذرا معلوم کیجئے، کیا انہوں نے بھی رحمان کے علاوہ کسی کو اپنے معبود بنایا تھا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلوم کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جو کتابیں جو پہلے کی کتابیں تھیں، ٹھیک ہے، ہر کتاب میں ذکر ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے نبیوں کا سارا تذکرہ یہاں پہ بیان کر دیا۔ اگر ہم بھی دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، قوم عاد، قوم سمود ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ اسی قرآن کے تھرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سے پہلے جو رسول گزرے ان سے آپ ذرا معلوم تو کریں کہ ان کے بھی کوئی اور معبود تھے، تو یعنی ان کتابوں سے معلوم کریں۔ یا پھر ایک اور بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے جو نبی تھے سب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو آپ وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی دوسرے کو معبود ٹھہرایا تھا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46، یہاں سے 5th رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، اس نے کہا کہ دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی میں رسول ہوں کس کا؟ رب العالمین کا۔ تو جب وہ آیا ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، جیسے ہر قوم نے کیا تھا، فرعون اور فرعون کے لوگوں نے بھی کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ہنسنے لگے۔ آیت نمبر 48، اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر وہ اپنی بہن یعنی اپنی جیسی پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی، اور ہم انہیں پکڑتے رہتے تھے اس عذاب کے ذریعے شاید کہ وہ باز آ جائے۔ اچھا، ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو عذاب آئے تھے، ایک کے بعد ایک عذاب آئے تھے، اور وہ قوم کہا کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ وہ دعا کرتے تھے، وہ عذاب ٹل جاتا تھا، لیکن پھر وہی عذاب میں وہ مبتلا ہو جاتے تھے، اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے دوبارہ اس سے بڑھ کر عذاب آ جایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ اس عذاب کے ذریعے سے وہ باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ جب کوئی بڑا کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں تاکہ کہ وہ سنبھل جائیں، وہ سیکھ لیں۔ ابھی بھی دیکھیں کچھ زلزلے آتے ہیں، کس طرح کے یہ جو ارتھ کویکس ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے آتی ہیں تاکہ آپ سدھر جائیں، آپ سنبھل جائیں۔ جتنی بھی یہ ایپیڈیمکس ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ آپ سنبھل جائیں، کہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کس طرح سے آتا ہے۔ اب دیکھیں ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے وہ کیا تھا؟ جو ایک تو سب سے پہلے یہ تھا کہ جتنے جادوگر تھے، فرعون کے لیے تو ایک عذاب ہی تھا یہ کہ جتنے بھی جادوگر تھے وہ سب ایمان لے کر آئے۔ پھر قحط ہوا، پھر ٹڈی دل، ٹھیک ہے، اور جوئیں اور کھٹمل، مینڈک، اور جو خون میں تبدیل ہو جانا پانی کا، یہ سارے عذاب تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی قوم کے اوپر آئے، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو نہیں مانا، اور آخر میں کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے جادوگر تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ ہر بار وہ یہی دعا کرواتے تھے، اور ہر بار کیا ہوتا تھا؟ جب وہ عذاب ٹل جاتا تھا تو وہ ماننے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 50، پھر جب ہم دور کر دیتے تھے ان سے وہ عذاب تو اسی وقت وہ وعدے سے پھر جاتے تھے۔ آیت نمبر 51، اور فرعون نے اپنی قوم میں ڈھنڈورا پٹوا دیا، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب کیا ہوا؟ فرعون نے اپنی قوم میں منادی کروا دی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر منادی کروانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو عذاب آ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ان عذابوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور وہ عذاب ٹل جاتے تھے، تو لوگ جو تھے وہ تھوڑا کنفیوز ہو گئے تھے کہ اب کس چیز کو مانیں کس کو نہ مانیں، اور اس چیز سے فرعون بھی بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارے لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ماننے لگے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک منادی کروا دی کہ دیکھو مصر کی حکومت جو ہے وہ میری ہی ہے، میں ہی یہاں کا بادشاہ ہوں، اور یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں، یہ جو دریائے نیل ہے، اس سے جتنا بھی تم کو فائدہ ہوتا ہے وہ کس کے تھرو ہو رہا ہے؟ میرے ہی تھرو تو ہو رہا ہے، میں ہی تو یہاں کا بادشاہ ہوں۔ یعنی وہ اپنی بادشاہت کو ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ بادشاہت میری ہمیشہ رہے گی،
ٹھیک ہے. آگے کیا فرمایا, کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو ایک بے عزت آدمی ہے اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا کہ میں تو کتنا باعزت انسان ہوں, تم یہ ایک نارمل سا انسان جو ہماری غلام قوم میں سے اٹھ کر آیا ہے, تم اس کی بات کرو گے اور جو صاف بات بھی نہیں کر سکتا. اچھا, یہاں پر مودودی صاحب نے صاف بات نہیں کر سکتا کو اس طرح سے لیا ہے کہ جو وہ سٹیمر کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ سٹیمرنگ تو ان کی ختم ہو گئی تھی, کیونکہ جب انہوں نے رب اشرح لی صدری والی جب دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو گرہ تھی وہ کھول دی تھی, یعنی پھر وہ سٹیمر نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر اب یہ بات فرعون نے کیوں کی, کیونکہ صاف بات نہیں کرنے سے مودودی صاحب نے یہ مطلب نکالا ہے اس کا کہ وہ گھما گھما کے باتیں کر رہے ہیں, یعنی رب کی بات کر رہے ہیں, زمین اور آسمان کے رب کی بات کر رہے ہیں. تو وہ لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ زمین اور آسمان کا رب کون ہے, یعنی گھماؤ دار باتیں کر رہا ہے, صاف باتیں نہیں کر رہا ہے, جو ہمارے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کس رب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب انہوں نے اس بات کا لیا ہے. آیت نمبر 53, تو کیوں نہیں اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن یا اس کے ساتھ فرشتے چلے آ رہے ہوتے صفے باندھے ہوئے. اب یہاں پر کہا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں تھے. اچھا دیکھیں, قدیم زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب کسی شخص کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تو جس بادشاہ کی طرف سے وہ سفیر بنایا جاتا تھا تو وہ اسے خلعت عطا کیا جاتا تھا, یعنی اس کو ایک شاہی لباس پہنایا جاتا تھا, اس کو کنگن پہنائے جاتے تھے ہاتھ میں, اس کے ساتھ ایک پوری فوج ہوتی تھی. یعنی یہ ایک شاہی میسنجر ہے, وہ اپنے آپ کو میسنجر ہی کہتے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام, میسنجر کیا ہوتا ہے, رسول کو اگر ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا میسنجر, رائٹ. تو اگر یہ ایک شاہی یعنی اگر اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو یعنی وہ تو شاہی بادشاہ ہیں, اگر وہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو ان کی طرف سے ایک خلعت عطا ہونا چاہیے تھی, یعنی ان کو ایک سونے, اگر کچھ لباس نہ صحیح تو کم سے کم شاہی کنگن, مطلب جو سونے کے کنگن ہیں وہی پہنا دیے جاتے. اور جس طرح سے پورا ایک لشکر ساتھ میں بھیجا جاتا ہے سفیر کے, تو فرشتے کیوں نہیں آئے ان کے ساتھ, ان کا لشکر تو فرشتے ہونا چاہیے, تو وہ کیوں نہیں آئے. یہ اس طرح کی باتیں کر کے فرعون نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی یہ اگر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تو یہ سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنے, یا ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں. تو اس طرح اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا. یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے. اب جب لوگوں نے سنا تو وہ فرعون کی بات کو مان گئے کہ ہاں بھائی بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ تو خود بھی نافرمان ہی تھے. تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا, بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. کس طرح غرق ہوئے ہم سب جانتے ہیں. چنانچہ ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان اور بعد والوں کے لیے ایک نشان عبرت. یہاں پہ ہمارا 5th رکوع جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ. 6ٹھے رکوع کی طرف چلتے ہیں. اور جب قرآن میں ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس پر آپ کی قوم چلانے لگتی ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم پہلے آیت نمبر 45 میں پڑھ چکے ہیں کہ تم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان سب سے پوچھ کر دیکھو کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا. اچھا, جب یہ تقریر اہل مکہ کے سامنے ہوتی تو ایک شخص تھا جس کا نام روایات میں آتا ہے عبداللہ ابن الزبارہ, ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کہا کہ جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دیتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. پھر اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو ہمارے معبودوں میں کیا برائی ہے, ہم بھی تو اپنے معبودوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں. جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس پر کیا ہوا, جو کفار کا جو مجمع وہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہ زور زور سے ہنسنے لگے, ٹھیک ہے, اور بلند آواز میں نعرے لگانا انہوں نے شروع کر دیا. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعریفیں کیوں کرتے ہیں, آپ ان کے بارے میں اتنا اچھا کیوں بولتے ہیں, جبکہ جو نصرانی ہیں وہ تو ان کو وہ تو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, لیکن آپ انہیں غلط ہی نہیں کہتے. آپ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, آپ تو ان کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ عیسائیت کو
مانتے ہیں۔ اس طرح کے جو بلیمز ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو پھر آپ لات منات عزیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ بھی تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی کچھ بھی جو قریش تھے نا، وہ عجیب عجیب سی دلیلیں دیا کرتے تھے۔ تو یہی بات اس آیت میں فرمائی گئی کہ جب قرآن میں ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس پر آپ کی قوم چلانے لگتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ یہ باتیں وہ آپ سے نہیں کرتے مگر صرف جھگڑنے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی جھگڑالو لوگ ہیں، یہ لوگ کوئی ان کا بیس نہیں ہے، بس فضول باتیں ان کو کرنا ہے۔ آیت نمبر 59، وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا، اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ بھائی وہ ایک بندے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، ہمارا ایک بندہ تھا۔ ہاں، ہم نے اسے معجزے عطا کیے تھے، وہ مٹی کا پرندہ بناتا تھا، اس پہ پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور کتنے ساری ان کے معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن کیا کہا گیا کہ وہ ہمارا صرف ایک بندہ ہی تھا جس کو ہم نے خاص انعامات، یہ جو معجزے تھے، یہ عطا کیے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہو، ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم چاہیں تو ہم تم میں سے فرشتے بھی بنا دیں، فرشتے آ جائیں، کون سی بڑی بات ہے؟ آیت نمبر 61، اور یقیناً وہ قیامت کی ایک علامت ہے، تو اس قیامت کے بارے میں تم ہرگز شک میں نہ پڑو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور ہم سب کا اس بات پر یقین ہے۔ اور دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کوٹ کیے گئے ہیں کہ جب وہ نشانیاں لے کر آئے عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ اچھا دیکھیں، نزول تورات کے زمانے میں جو انسانی نسل تھی اس کا جو اجتماعی شعور تھا، ٹھیک ہے، وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا تھا، اس کا اتنا جو بیس تھا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ انہیں حکمت کی تلقین کی جاتی۔ تو اس لیے ان کو جو احکام دیے گئے تورات میں، انہیں احکام دیے گئے، انہیں بتایا آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کو بتا دیے گئے۔ حکمت بعد میں آئی۔ حکمت کس میں آئی؟ انجیل میں حکمت بھی آئی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ یعنی عقل کی اور شعور کی جو پختگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہوتا ہے حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو بنی اسرائیل کو بھیجی کہ دیکھو یہ حکمت ہے، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو ان چیزوں سے ہٹ جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر رسول نے یہی کہا کہ تم نے میری اطاعت کرنا ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن کے اندر شریعت بھی ہے، قرآن کے اندر حکمت بھی ہے۔ قرآن ایک پوری جامع کتاب ہے الحمدللہ، جو ہم لوگوں کے نصیب میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 64، یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ یہاں پر صاف الفاظ میں بتا دیا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور اللہ تمہارا بھی رب ہے۔ نہ میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوں، کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی، وہی بات کی جو ہر رسول کرتا تھا۔ آیت نمبر 65 پر ان میں سے کئی گروہ باہم اختلافات میں مبتلا ہو گئے، بس تباہی اور بربادی ہی ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ ہوا کیا؟ اختلاف ہو گیا آپس کے گروہ میں۔ جو عیسائی تھے انہوں نے اتنا غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا، اور جو یہودی تھے وہ حد میں اتنے زیادہ چلے گئے کہ انہوں نے ان کی طرف سے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا ہی دیا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تباہی اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے۔ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کی وہ آ جائے ان پر اچانک اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ بہت گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ جتنے بھی دوست ہیں وہ وہاں کوئی کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر ہمارا 6واں رکوع ختم ہوتا ہے، 7ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں ہم انشاءاللہ۔
ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم رنجیدہ ہوگے. کس سے کہا جائے گا؟ متقی سے کہا جائے گا. الحمدللہ میں تو جب یہ جنت کی باتیں پڑھتی ہوں نا میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تخت لگے ہوں گے اور سفید سفید. ہم لوگ ابھی بھی امیجن کرتے ہیں نا کچھ گھروں میں وائٹ کلر کے تخت ہوتے ہیں، پورا وائٹ چادر بچھی ہوتی ہے، گاو تکیے لگے ہوتے ہیں. ہاں ہاں اتنا خوبصورت منظر لگتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ تم رنجیدہ ہوگے. یعنی وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، اور تمہارا اعزاز اور اکرام کیا جائے گا. گردش کرائے جائیں گے ان پر سونے کی تشتریاں اور پیالے، اور وہاں ہوگا وہ سب کچھ جس کی طلب ہوگی انسان کے نفس کو، اور جس نے نگاہ لذت حاصل کریں گی، اور تم سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اور یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی بنا پر جو تم کرتے تھے. جو تمہارے اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو اس کے بنا پر تمہیں ویسی ہی جنت ملے گی. سبحان اللہ. اگر ہمارے اعمال میں ابھی بھی کھوٹ ہے تو ہم لوگوں کو سدھر جانا ہے کہ کتنی خوبصورت جنت ہوگی. یہ تو ہلکا سا نقشہ بتایا گیا ہے وہ جنت کیا ہوگی جو ہم لوگوں کو انشاءاللہ ملے گی. اس میں تمہارے لیے بکثرت پھل موجود ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو. اس کے برعکس جو مجرم ہوں گے وہ جہنم عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں پڑے رہیں گے بالکل نا امید ہو کر. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اور وہ ندا کریں گے اے مالک اب تو آپ کا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے گا. وہ جواب دے گا کہ تمہیں تو اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے. جو وہاں پہ جہنم میں ہوں گے وہ مالک یعنی وہاں کا جہنم کا جو داروغہ ہے اس سے کہیں گے کہ بھائی اب تو ہمیں یہاں سے نکال دو، اب تو ہمیں یہاں سے نکال دو، اب تو اپنے رب سے بولو کہ ہماری سزا کو ختم کر دیں. تو وہ داروغہ کیا کہے گا؟ نہیں اب تو ہمیشہ تم کو یہیں رہنا ہے. یہ انجام ہے جہنمیوں کا. ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی تھی. ہم تو سب کچھ بتا رہے تھے تمہیں لیکن تم تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے؟ تو ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کر لیتے ہیں. ہم نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور راز زرانہ مشوروں کو سنتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے ایلچی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خلوت میں، اگر اکیلے میں یا چوری چھپے اگر یہ کوئی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا؟ ہمارے تو ایلچی ہر وقت موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ رامن کاتبین ہر لمحہ ہر وقت آپ کے لیے لکھ رہے ہیں بیٹھ کے. آپ کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا. کتنی خوبصورت اس میں بات لکھی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک کوئی نئی آیت آ جاتی ہے جو ہماری نظروں سے نہیں گزری ہوتی. الحمدللہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو یہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے زیادہ تو اس کی عبادت کرنے والا میں بنتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب بندہ ہوں. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا مجھے پتہ نہ ہوتا؟ کیا میں اس کی سب سے زیادہ عبادت نہ کرتا؟ کتنی خوبصورت بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ دیکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کی عبادت کرنے والے ہوتے. پاک ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب، عرش کا مالک، ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے، یہ تو بس مین میخ نکالتے رہتے ہیں، لہو لعاب میں پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اور وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے، زمین کا بھی وہی الہ ہے، اور وہ بہت حکمت والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا الہ اللہ ہے. اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی اور ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کی، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے.
تو کوئی اختیار نہیں رکھتے کسی بھی شفاعت کا جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، سوائے اس کے جو حق کی گواہی دے اور وہ جانتے ہوں۔ یعنی اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ لات، منات، عزا، یہ بابا، یہ پیر، یہ فقیر ان کی کوئی سفارش کر سکتے ہیں قیامت کے دن، تو یہ بالکل ان کی وشفل تھنکنگ ہے، ان کا خود کا ماننا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں، جب آپ ان سے سوال کریں گے کس نے تم کو پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، تو پھر کہاں سے پھر جاتے ہیں اپنی بات پر سے۔ اور قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی، اے میرے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کا انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اے میرے پروردگار، میری یہ قوم ہر دھرمی اور ضد پر اتر گئی ہے، بالکل ڈٹ گئی ہے، نہ تو یہ لوگ میری بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میری تصدیق کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہیے سلام ہے، تو بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے۔ آپ ان سے بالکل بھی نہ الجھیں، آپ ان سے درگزر کہیں، کوئی بحث ہوتی ہے، کوئی بحث مباحثہ ہوتی ہے، آپ ان سے کہیں سلام، آپ صرف ان سے سلام کہیں اور آپ ان سے آگے چلے جائیں۔ یہی ایک طریقہ ہے، کسی سے بحث نہیں کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا گیا، اور یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کسی سے بحث نہیں کرنا، ہم نے کہنا ہے ٹھیک ہے، آپ نے جو سمجھنا ہے آپ سمجھیں، میرا کام تھا آپ کو سمجھانا، میں نے آپ کو سمجھا دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس آپ کی بات ختم، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ سورہ زخرف یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سورہ دخان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ سورہ دخان، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی بھی جو شروعات ہے وہ حروف مقطعات کے ساتھ ہوئی ہے، حامیم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کا زمانہ نزول اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی خاص طور سے پتہ نہیں چلتا کہاں کا ہے، لیکن کیونکہ مضامین سے ہی پتہ چلتا ہے، تو یہ مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ 59 آیات ہیں، 3 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ جب کفار کی مخالفانہ روش شدید سے شدید تر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ یا اللہ، یوسف علیہ السلام کے قحط جیسا ایک قحط یہ جو مکہ والے ہیں ان کے اوپر بھی آپ کر دیں، اور اس کے تھرو آپ میری مدد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت آئے گی تو انہیں اللہ یاد آ جائے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما دی، اور سارے علاقے میں اتنا زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے، اور بعض سردار جو تھے قریش کے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ خاص طور پر ابو سفیان کے بارے میں نام لیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلوا دیں، اور اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اسی موقع پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ نازل ہوئی۔ چلے اب ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے ساتھ اس سورہ کا آغاز کیا اور کہا قسم ہے اس روشن کتاب کی۔ اب یہاں پہ اس کتاب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں، یقیناً ہم خبردار کر دینے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو، یعنی اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کتاب کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ کب نازل کیا ہے؟ ایک مبارک رات میں، یقیناً ہم خبردار کر دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ۔ آج بھی جو لوگ اس چیز کو آبجیکشن اٹھاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کتاب کی قسم کھا کر یہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کو نازل کس نے کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ثبوت ڈھونڈنے کی کہیں اور ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت تو ہمیں قرآن سے ہی نظر آ جاتا ہے، قرآن سے ہی مل جاتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا کہ وہ بڑی خیر و برکت والی رات تھی جس میں اسے نازل کیا گیا۔ اچھا،
اس رات میں اس قرآن کو نازل کیا گیا، اس سے مراد ہے کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ نزول قرآن کا سلسلہ اس رات سے شروع ہوا، اور بعض مفسرین اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس میں پورا قرآن الکتاب سے یعنی لوح محفوظ سے منتقل کر کے حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر وہ حالات کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، حسب ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک نازل کیا گیا۔ کیونکہ یہ سوال آتا ہے نا کہ جب قرآن 23 سال میں نازل ہوا تو پھر یہاں پر یہ لفظ کیوں آیا کہ اس رات میں، ایک خاص رات میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے لوح محفوظ سے یہ قرآن اتر کے آیا، آسمانی جو دنیاوی آسمان ہے وہاں پر آ گیا، فرشتوں کو دے دیا گیا کہ اب آپ نے اکارڈنگلی یہ جو قرآن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ 23 سال کا عرصہ تھا جس میں یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اچھا، یہ جو رات ہے، اس رات سے مراد کیا ہے؟ یہ رات وہی رات ہے جسے سورہ قدر میں لیلۃ القدر کہا گیا، اور کیا فرمایا گیا وہاں پر؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ اچھا، اب یہ کب اتاری گئی ہے؟ سورہ بقرہ سے ہمیں مل جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو شہر رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ قرآن کب نازل ہوا؟ یہ قرآن جب نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، شب قدر میں یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ قرآن میں ہی ہمیں ساری باتیں مل جاتی ہیں۔ آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں، اس رات میں تمام پر حکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، یعنی قرآن تو نازل ہوا ہی، لیکن یہ رات اتنی بابرکت ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے آیت نمبر 4 میں وہ ہے امر حکیم۔ ایک تو یہ کہ وہ جو حکم ہے وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی غلطی کی وہاں پر کوئی امکان ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک پختہ فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے جسے کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا، یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، سورہ قدر میں بھی یہی مضمون اللہ کی طرف سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ قدر میں کیا کہا گیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ٹھیک ہے؟ یہ بات سورہ قدر میں فرمائی گئی کہ اس رات ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے شاہی نظام میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں وہ افراد اور قوموں اور ملکوں سب کی قسمت کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب آپ نے اکارڈنگلی یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو ایک لفظ آیا ہے یفرقو، تو فرق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علیحدہ کر دینا، الگ کر دینا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو فیصلے ہیں وہ ایشو کر دیے جاتے ہیں اس رات میں، اور پھر امپلیمنٹیشن کے لیے ملائکہ کو وہ دے دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اہل علم نے کمزور روایات کو بنیاد لے کر کیا کہا کہ یہ جو رات ہے، اور خاص طور پہ دخان میں، سورہ دخان کی یہ جو آیت ہے، اس کو بیس بنا کے کیا کہتے ہیں کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو آیا نا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، تو یہ لیلۃ مبارکۃ جو ہے، یہ جو رات ہے وہ کون سی ہے؟ 15ویں رات ہے شعبان کی، ٹھیک ہے؟ اور جسے ہم لوگ شب برات کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو شب برات عربک کا لفظ ہے ہی نہیں، اس میں فارسی اور عربک دونوں ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ شعبان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، امپورٹنس ہے، اس کے اوپر احادیث بھی ہیں اور ہم بہت ڈیٹیل میں اسے ڈسکس بھی کر چکے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو فضیلت والی رات کا جو ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ وہ رات ہے یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ صحیح بخاری اور مسند احمد اور بہت ساری احادیث میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس میں شب قدر ہمیں ڈھونڈنا ہے نا؟ ہم جانتے ہیں نا کہ شب قدر، ہم کہتے ہیں ہاں شب قدر تو ہمیں آخری طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہے، تو پھر یہ شب برات کہاں سے آ گئی؟
ٹھیک ہے، تو یہ جو عقیدہ بنا کے رکھا ہے، اگر ابھی بھی یہ عقیدہ ہے کہ شب برات وہ رات ہے جس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، تو یہ بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر وہ بات صاف طور پر آ گئی ہے کہ یہ جو بابرکت رات ہے اس میں سارے فیصلے ہوتے ہیں، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن کہاں سے نازل ہوا؟ وہ ہمیں سورہ بقرہ سے مل گیا کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اچھا، رمضان کے کون سی وقت میں نازل ہوا؟ وہ ہمیں حدیث سے مل گیا کہ آخری عشرے میں نازل ہوا۔ تو کوئی کنفیوژن کی کوئی بھی یہاں پہ ایک بھی پوائنٹ نہیں بچتا کنفیوژن کا، ٹھیک ہے۔ شعبان ایک امپورٹنٹ مہینہ ہے ہمارے لیے، اس میں اس کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ ہم کوریلیٹ کرتے ہیں دونوں کو تو کہیں سے بھی ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور جو روایات وہاں پہ کہی جاتی ہیں کہ 15ویں شب کو ایسا ہوا وہ بالکل ضعیف روایات ہیں، کچھ تو فیبریکیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ بابرکت رات ہے، اور یہ شب برات کی رمضان کی جو آخری جو ہماری جو طاق راتیں ہیں جن میں ہمیں ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا، بہت ساری احادیث ہیں۔ 2 حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، صحیح بخاری 2017، مسند احمد 3851۔ اچھا، آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ طے شدہ احکام ہماری طرف سے، یقیناً ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ اس میں جو احکام ہیں وہ سارے نازل کیے جاتے ہیں رحمت کے طور پر آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ یعنی یہ کتاب دے کر ایک رسول کو بھیجنا نہ صرف حکمت کا تقاضا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا وہ رب ہے جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ وہی بات ہے اللہ کی قدرت، اگر تم یقین رکھتے ہو تبھی سمجھ سکتے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو۔ تو آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان لائے گا واضح دھواں، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، ٹھیک ہے۔ تو دھوئیں سے کیا مراد ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ اس آیت کے مفہوم کے بارے میں مفسرین کے درمیان شدید اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اختلاف مفسرین کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ کے زمانے سے رہا، صحابہ میں یہ اختلاف رہا، اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ والی بات صحیح ہے اور یہ غلط، کیونکہ یہ صحابہ میں اختلاف رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی رائے ہے کہ اس سے دعا سے مراد ہے جو قیامت سے پہلے نمودار ہوگا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں اگر ہم دیکھیں صحیح مسلم 7286 میں، سنن ابو داؤد 4311 اور کئی حدیثوں میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ قیامت کی جو 10 نشانیاں ہیں اس میں ایک نشانی ہے دخان، ٹھیک ہے، ایک دھواں آئے گا۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ وہی دھوئیں کے بارے میں بات ہے کہ آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان لائے گا واضح دھواں، یعنی دخان۔ کون سے دخان کی، کون سے دھوئیں کی بات ہو رہی ہے؟ جو قیامت سے پہلے آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بڑی شدت کے ساتھ یہ رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی سالوں میں مکہ میں جو قحط پڑا تھا، اس آیت میں اس قحط کے بارے میں پیشن گوئی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث 3254 اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دیکھا کہ وہ نافرمانی کیے جا رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ یوسف علیہ السلام کے 7 سالہ قحط کی طرح ان پر بھی 7 سالہ قحط بھیج کر ہماری مدد فرما۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، ان پر قحط پڑ گیا، ہر چیز اس سے متاثر ہو گئی، لوگ چمڑے اور مردار کھانے لگے، یہاں تک کہ ہڈیاں کھانے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دھواں جیسی چیز زمین سے نکلنے لگی۔ عرب تھا، ٹھیک ہے، اور صحرا تھا، تو جب قحط پڑا تو کیا ہوا، جو پورے میں کیونکہ ریگستانی اور صحرا اور اس طرح کی جگہ تھی وہ، تو قحط کی وجہ سے ہر جگہ دھواں ہی دھواں نظر آنے لگا، ٹھیک ہے۔
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا دھواں جیسی چیز زمین سے نکلنے لگی تو ابو سفیان نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ آپ کی قوم ہلاک اور برباد ہو جائے گی، آپ ان کی خاطر اللہ سے دعا کیجیے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ جس دن آسمان کھلا ہوا دھواں لائے گا، یہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ بڑا تکلیف دہ عذاب ہے۔ یعنی اس دھوئیں سے مراد وہ قحط ہے جو قحط کی وجہ سے ہر طرف دھواں دھواں ہو گیا۔ اسی میں فرمایا اسی حدیث میں کہ اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو کیا آخرت کا عذاب ٹالا جا سکے گا؟ یعنی یہ جو دعا کی گئی کہ ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، تو یہ آخرت کا عذاب کیسے ہو سکتا، اس میں کیسے یہ دعا کی جا سکتی ہے؟ سنن ترمذی کی 3254 میں۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ آپ کو تفسیر میں اور یہ بھی ملے گا کہ ایک تو یہ قحط آیا اور ایک سمامہ بن اسال جو وہاں پر جو غلے کی ترسیل کرتا تھا، اس نے بھی غلہ دینا وہاں پہ روک دیا اور بڑے وہ لوگ جو تھے پریشان ہو گئے تھے۔ ایک تو قحط ہو گیا تھا اور پھر ان کو غلہ بھی ملنا بند ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آنے لگا تھا، جس پر جو ابو سفیان تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سمامہ بن اسال سے آپ کہیں کہ وہ ہمیں غلہ دیا کریں، ٹھیک ہے، اور آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو قحط ہے یہ مطلب ہم یہ قحط سے ہمیں نجات اللہ تعالیٰ دلوا دیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا جاتا ہے، تفسیر میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا ابو سفیان نے کہ اگر ہم پر سے یہ عذاب ٹل جائے گا تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، لیکن پھر انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ آگے چل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ، سمجھ میں آئے گا۔ آیت نمبر 11، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو اور ایک دردناک عذاب ہوگا، اس وقت لوگ کہیں گے اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ کہاں ہے ان کے لیے یاد دہانی کی استعداد، جبکہ آ چکا ہے ان کے پاس ایک واضح کر دینے والا رسول۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اس کی طرف سے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا مجنون ہے۔ یعنی انہوں نے پہلے تو دعائیں کروائیں رسول اللہ سے، جب ان کی دعا قبول ہو گئی، قحط ختم ہو گیا، تو انہوں نے آیت نمبر 14 میں ہے، انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا مجنون ہے۔ آیت نمبر 15، ہم دور کر دیں گے اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے تو تم لوٹ کر وہی کچھ کرو گے جو تم پہلے کر رہے تھے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا آیا تھا، اب یہی جو قریش تھے وہ بھی کر رہے تھے۔ جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، اس دن یقیناً ہم پورا انتقام لیں گے۔ اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی، اور ان کے پاس بھی ایک بہت معزز رسول آیا تھا اس پیغام کے ساتھ کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جا کر یہ کہا تھا کہ بھئی میں تم سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتا، بنی اسرائیل کو تم میرے حوالے کر دو، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک واضح سند، اور میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی اس بات سے جو تم مجھے سنگسار کر دو، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو مجھ سے دور رہو۔ تو یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی فرعون سے، فرعون کے دربار میں، کہ دیکھو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو واپس کر دو، میری بات مانتے ہو ویل اینڈ گڈ، نہیں مانتے تو بھائی مجھ سے دور رہو۔ پھر اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم قوم ہے، بس میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے یہاں سے نجات دلوائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، لیکن یاد رکھو تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور چھوڑ دینا سمندر کو ساکن، یہ ایک لشکر ہے جو غرق کیے جائیں گے۔ انہوں نے کتنے ہی باغوں اور چشموں کو چھوڑا، اور کھیتوں اور شاندار رہائش گاہوں کو، اور کیسی کیسی نعمتوں کو جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ فرعون نے جو جتنے بھی اس کے منسٹری کے لوگ تھے، جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے، سب کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی عیش گاہیں، اپنے جتنے بھی ان کے باغات تھے، چشمے تھے، خزانے تھے، سب چھوڑ دیے۔ اچھا دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ جو فرعون تھا وہ کچھ لوگوں کو بھیج دیتا
ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو کہتا ہے کہ لو بھائی اب آپ نے جانا ہے اور بنی اسرائیل میں ہمت ہی کہاں، ان کو پکڑ کے لے آنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان سے ایسا کروایا کہ پورا کا پورا جو فرعون کی جو پوری قوم تھی، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، سارے کے سارے اپنے گھر سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کام کروایا کہ وہ سب کے سب اپنے گھروں سے نکل گئے، اور پھر جا کے کیا ہوا، سب کے سب غرق ہو گئے. یوں ہی ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے جو منسٹرز تھے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے عہدے پر تھے، سب کے سب غرق ہو گئے، اور اس جگہ کا جو مالک تھا، وارث تھا، وہ ہم نے دوسرے لوگوں کو بنا دیا. وہ دوسرے لوگ کون تھے؟ واللہ عالم، کہ کیا وہ بنی اسرائیل تھے یا کوئی اور تھے. اچھا، بنی اسرائیل کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں تو ایک بہت پختہ بات اگر ہم دیکھیں کہ بنی اسرائیل کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل تو لوٹ کے مصر کی طرف گئے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو واللہ عالم کہ وہ کون وارث تھے. تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی گئی، اور ان کے اوپر فوراً عذاب آ گیا. یہاں پہ رکو نمبر 1 ختم ہوا. رکو نمبر 2، اور ہم نے نجات دے دی بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے، یعنی فرعون سے یقیناً وہ بڑا ہی سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا. تو یہاں اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو وہاں سے آزادی دلوا دی، اور ہم نے علم رکھنے کے باوجود ان کو اقوام عالم پر ترجیح دے دی. ہم جانتے تھے کہ وہ کس طرح کی قوم ہے، کتنی جو انہوں نے نافرمانیاں کی اللہ کی، اس کے باوجود ہم نے کیا کیا، انہیں ساری قوم کے اوپر ترجیح دی، اور ہم نے انہیں بہت سی ایسی نشانیاں دیں جن میں بہت واضح آزمائش تھی. اچھا دیکھیں کتنی آزمائش ہوئی بنی اسرائیل کے ساتھ، ہم سب جانتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم نے بہت اچھے سے یہ ساری چیزوں کو پڑھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کیا. آیت نمبر 34، یہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں مگر ہماری یہ پہلی موت ہی ہوگی اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ لوگ یعنی جو کفار تھے، جو مکہ کے قریش تھے، وہ لوگ کہتے تھے ہم یہ بات نہیں مانتے کہ ہم مریں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم تو ایک ہی موت مریں گے، ٹھیک ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جانے والے. تو لاؤ ذرا ہمارے آباء و اجداد کو، اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو ہم دوبارہ اٹھ جائیں گے تو ہمارے آباء و اجداد کو تو ذرا لے کر آؤ، اور دیکھو کہ اگر آپ سچے ہو اپنی بات میں، کیا یہ بہتر ہے یا پھر تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا تھا، بے شک وہ سب کے سب مجرم تھے. اب یہاں پر کیا نام لیا گیا؟ تبا کی قوم. تو جس طرح دیکھیں ہر ایک جگہ کے بادشاہ کا ایک لقب ہوتا ہے. مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون، روم کے بادشاہ کا قیصر، فارس کے بادشاہ کا کسریٰ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا تبا، ٹھیک ہے. اور تبا قوم جو تھی، یا تبا جو وہاں کے جو سردار تھے، جو بادشاہ تھے، وہ سب سے بڑی قوم ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ مغرور، بہت زیادہ متکبر ہو گئے تھے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر متکبر، ہر مغرور قوم کے ساتھ کیا، اس قوم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تم اپنی بات کر رہے ہو. اب تم دیکھو یہ جو تبا قوم تھی اس کے ساتھ بھی کیا حال ہوا، یعنی پہلے فرعون کا بتایا، فرعون کا بتانے کے فوراً بعد یہاں پہ تبا کی بات کی کہ کیا یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم. بہتر سے مراد کیا یہ اتنے طاقتور ہیں یا وہ تبا کی قوم زیادہ مطلب ہر چیز میں بہت زیادہ طاقتور، مال و دولت میں، یا وہ لوگ اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یعنی تبا کو بھی ہم نے ہلاک کیا، فرعون کو بھی، اور باقی سب کا تو ہم پڑھ کر بھی آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 38 دیکھتے ہیں، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے محض کھیل کے طور پر تو تخلیق نہیں فرمایا، اور ہم نے نہیں بنایا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، مگر ان لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی. کیا یہ ہم نے کھیل کھلونوں کے لیے بنائی ہے دنیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ بنایا یہ کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، اور اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس ہی بنا لیتے نا. اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کو دل بہلانے کے لیے نعوذ باللہ اگر کوئی کھیل کھلونے بنانا ہوتے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بنا لیتے. کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بناتے؟ ٹھیک ہے. تو یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا وقت معین ہے. فیصلے کا دن تو آ کر رہے گا جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرما دے. یقیناً وہی ہے زبردست، بہت رحم کرنے والا.
यहाँ पे आयत रुकू नंबर 2 कंप्लीट होता है। आखिरी रुकू हमारा बचा सूरह दुखान का, और आखिरी रुकू के अंदर हम ज़क़ूम के बारे में पढ़ेंगे। ज़क़ूम के दरख्त के बारे में हम बहुत डिटेल में अपने 1-2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उसका एक इमेज भी आप लोगों के साथ शेयर हुआ था, उससे रिलेटेड अहादीस भी आप लोगों के साथ शेयर हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। और इबरत हासिल करने वाली आयात हैं ये, कि जो इंसान जहन्नुम में जाएगा उसके साथ क्या कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना रुकू नंबर 3। यकीनन ज़क़ूम का दरख्त गुनहगारों का खाना है, पिघले हुए तांबे की तरह खोलेगा पेटों के अंदर, जैसे गर्म पानी खोलता हुआ। फिर कहा जाएगा, पकड़ो उसको और धकेलते हुए ले जाओ उसे ऐन जहन्नुम के बीचों बीच। फिर उंडेल दो उसके सर के ऊपर खोलते हुए पानी का अजाब। अब देखो, अब चखो, तुम तो बड़े ताकतवर, बहुत मुअज़्ज़ज़ थे ना। यकीनन यही है वो चीज़ जिसके बारे में तुम शक करते थे। उसके बरक्स, अब यहाँ तक ज़क़ूम के बारे में बता दिया कि जहन्नुमियों के साथ क्या होगा, कि ज़क़ूम के दरख्त की उसको गर्म करके उसको गर्म पानी के थ्रू तुम्हें पिलाया जाएगा। और सारी चीज़ें जो हम पहले भी पढ़ कर आ चुके हैं, अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अब यहाँ से उसके बरअक्स, मुत्तक़ीन बड़ी अमन वाली जगह में होंगे, बागात और चश्मों में होंगे, बारीक और मोटे रेशम का लिबास पहनेंगे, एक दूसरे की तरफ रुख किए हुए बैठे होंगे। सुबहान अल्लाह। अब देखें, रेशम, जैसे कि हमें पता है रेशम आदमी के लिए, रेशम जो है वो मना है ना, लेकिन जन्नत में हर चीज़ मिलेगी। शराब यहाँ मना है, वहाँ शराब मिलेगी। हर वो चीज़ जिसके लिए हमें आज यहाँ मना किया गया है, हर वो चीज़ इंशाअल्लाह हमें वहाँ पर नसीब होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, बारीक और मोटे रेशम का लिबास पहनेंगे, एक दूसरे की तरफ रुख किए हुए बैठे होंगे। इसी तरह होगा, और हम उनसे ब्याह देंगे बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें। वो तलब करेंगे उसमें हर तरह के फल इत्मीनान के साथ। वो नहीं चखेंगे उनमें मौत सिवाय उस पहली मौत के, और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया है जहन्नुम के अजाब से। अगर वो ये पूछेंगे, मैंने पहले के लेक्चर में भी ये बताया था कि जब वो ये पूछेंगे क्या हमें कोई मौत तो नहीं आएगी दोबारा, हम दोबारा तो नहीं मर जाएंगे, तो अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे कि नहीं, ये जो तुम्हें एक मौत आनी थी वो मौत आ गई, अब कोई दूसरी मौत तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। ये फ़ज़ल होगा आपके रब की तरफ से। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगेन द सेम थिंग, कि कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आप बड़े सारे एम्पायर आपने बना लिया। कामयाबी वो नहीं है। कामयाबी तो ये जो जन्नत की जो लज्जतें बयान की गई हैं ना, वही कामयाबी है। सुबहान अल्लाह। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस कुरान को आसान कर दिया है आपकी ज़बान पर, ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। क्यों कुरान को आसान करके बता दिया। अभी हम भी देखें, अगर हम कुरान को समझने की कोशिश करते हैं तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है जिसको हम समझ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान में कुरान को क्यों नाजिल किया, ताकि लोग आसानी से समझ सकें। तो आप इंतज़ार कीजिए, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं, यानी जो वक्त है जो आकर रहेगा, ठीक है। तो जो वक्त आकर रहेगा उसका इंतज़ार आप भी कीजिए, उसका इंतज़ार ये लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। अब वो इंतज़ार जो होगा, जब वो ख़त्म होगा और जब फ़ैसले की घड़ी आएगी, तो हर इंसान को पता चल जाएगा कि उसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है। ये तो अभी हम रास्ते में चल रहे हैं ना, हमारा वक्त है, हमारा गुजर रहा है, लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन हमें पता चलेगी जब हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथ में आएगा। होता है ना कि बच्चा जिसका जो पास हो गया वो जल्दी जल्दी भाग के जाता है कि ओके मैं पास हो गया, और जो फेल हो जाता है वो मुंह लटकाता हुआ चला जाता है। तो वही कुछ मंज़र होगा, वही कुछ हाल होगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरह दुखान भी कंप्लीट होती है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।